ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم جب رب کائنات کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں تو یہ مقام کتنی عظمت والا ہوتا ہے؟ نماز صرف چند حرکات یا الفاظ کا نام نہیں، بلکہ یہ بندگی اور عاجزی کی انتہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، فرمایا اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اب ذرا غور کیجئے، جب ہم اس مقام بندگی میں کھڑے ہیں اور دوران نماز یا اس سے پہلے کوئی نجس جانور جیسے کتا، بلی یا چوہا جائے نماز پر آ کر بیٹھ جائے تو دل میں فوراً سوال اٹھتا ہے، کیا اب یہ نماز درست ہے؟ کیا دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہو جائے گا، یا صرف شک کی بنیاد پر ہم نماز دوبارہ ادا کریں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر آج کی گفتگو میں ہم قرآن و حدیث اور فقہا کے اقوال کی روشنی میں تفصیلاً بات کریں گے۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ اگر دوران نماز کوئی حرام جانور مثلا کتا، بلی، چوہا وغیرہ آ کر جائے نماز پر بیٹھ جائے تو کیا نماز کا حکم ہے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اسلامی فقہ میں واضح حکم یہ ہے کہ اگر کوئی نجس جانور جیسے کتا جائے نماز پر بیٹھ جائے اور اس کے جسم پر زہری نجاست مثلا پیشاب یا گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہو تو ایسی صورت میں جائے نماز ناپاک ہو جائے، اور اگر اس ناپاک جائے نماز پر نماز پڑھی جائے تو نماز درست نہیں ہوگی۔ البتہ اگر صرف بلی یا ایسا جانور جس کے بارے میں شریعت نے صراحت کے ساتھ نجس العین نہیں فرمایا، یعنی وہ مکمل طور پر ناپاک نہیں، تو اس کے بیٹھنے سے جائے نماز ناپاک نہیں ہوتی جب تک کہ جسم پر کوئی زہری نجاست لگی ہوئی نہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بلی نجس نہیں، وہ تو تمہارے ارد گرد گھومنے والوں میں سے ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بلی کے چھونے، کھانے، پینے یا بیٹھنے سے چیز ناپاک نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے جسم پر زہری نجاست لگی ہوئی نہ ہو۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، جو شے یقیناً ناپاک نہ ہو محض شک سے اسے ناپاک نہیں کہا جا سکتا۔ فتح و رضویہ جلد 4 صفحہ 453۔ لہٰذا اگر دوران نماز کوئی بلی آ کر جائے نماز پر بیٹھ جائے تو صرف شک کی بنیاد پر نماز توڑنا یا بعد میں دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ نماز ادا ہو جائے گی، بشرط یہ ہے کہ زہری ناپاکی اس پر موجود نہ ہو۔ البتہ اگر کتا آ کر جائے نماز پر بیٹھ جائے اور اس کے جسم پر نجاست کا امکان غالب ہو تو احتیاط یہ ہے کہ نماز روک دی جائے نماز کو پاک کیا جائے اور پھر نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ کتے کے جسم سے خارج ہونے والی رطوبت فقہی طور پر ناپاک شمار کی گئی ہے۔ فقہاء کرام فرماتی ہیں کہ ایک بزرگ اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اسی دوران ایک بلی آ کر جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ شاگردوں نے فوراً اٹھانے کی کوشش کی تو بزرگ نے فرمایا، اسے بیٹھنے دو، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اگر میں اللہ کے حضور جھکنے میں مشغول ہوں تو یہ بھی اسی رب کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اسے ایذا تکلیف دینا مناسب نہیں۔ بعد میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے نماز کے بعد جائے نماز کو الٹا کر کے دوبارہ نماز ادا کی تاکہ اگر کچھ شک رہ گیا ہو تو دل مطمئن ہو جائے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ شریعت ظاہری پاکی اور باطنی خشوع دونوں کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، فرمایا بے شک اللہ پاک ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں اور جو پاکیزگی اختیار فرمانے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، فرمایا پاکیزگی ایمان کا نصف ہے۔ صحیح مسلم۔ یعنی شریعت میں صفائی اور طہارت کا اتنا بلند مقام ہے کہ عبادات کی قبولیت اسی پر موقوف ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بلی یا چوہے کے بیٹھنے سے جائے نماز ناپاک نہیں ہوتی، بشرط یہ کہ ان کے جسم پر زہری نجاست لگی ہوئی نہ ہو۔ کتا یا نجس جانور کے بیٹھنے سے جائے نماز ناپاک ہو جائے گی، لہٰذا نماز دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ صرف شک یا وہم کی بنیاد پر
نماز دہرانا ضروری نہیں بلکہ یقین ہونے پر ہی دوبارہ ادا کی جائے گی۔ شریعت مطہرہ میں پاکی ظاہری بھی ضروری ہے اور باطنی بھی۔ پیارے ناظرین کرام، یہی ہے دین اسلام کی خوبصورتی، جہاں ایک طرف عبادت کا حکم ہے وہیں پاکیزگی طہارت کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں جائے نمازوں میں اور دلوں میں پاکیزگی بھی قائم رکھیں۔ اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئیں تو ضرور حنیف وائس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں ہم قرآن و سنت، سیرت طیبہ، قیامت کی نشانیاں، ایمان افروز واقعات و فکری گفتگو کے ذریعے آپ کے دل کو اطمینان کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، نماز صرف فرض نہیں بلکہ ایمان کی روح ہے اور پاکیزگی اس روح کا لباس ہے۔